اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابنا سارہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام، آج میرا یہ 25th لیکچر مجلس فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اوپر، اور آج شب 28 رجب 1442 ہجرہ 2021 ہے۔ غم کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے، آوازاری کی رات ہے، ماتم کی رات ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کا آغاز دو جملوں سے کیے کہ امام زمانہ سے کربلا کتنا ریلیٹڈ ہے، کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے، کربلا کے خون کا بدلہ لینا ہے، تو زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرنا ہے کہ فرزند زہرا انشاءاللہ جب ظہور کریں گے اسی کے بعد ہم خون حسین کا بدلہ لے سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں نے مجلس کا آغاز دو جملوں سے کیے، بڑے مشہور جملے ہیں یہ جملے، زیارت وارثہ میں بھی ہے، زیارت عاشورہ میں بھی ہے۔ آخری سلام زیارت وارثہ کا جو لاسٹ سلام ہے وہ اسی پہ آ کے رک رہا کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے شروع ہو رہا اور سار اللہ وابن سارے پہ آ کے ختم ہو رہا۔ اور زیارت عاشورہ میں بھی یہ جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ یا سار اللہ وابن سارے، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ، ریونج ابھی باقی ہے۔ جبکہ ظاہری طور پہ 65 ہجری میں جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے خون حسین کا بدلہ لے لیا تھا، اور یہ زیارت جیسے میں نے کل لاسٹ ویک میں بتایا تھا کہ 118 ہجری یا 120 ہجری میں ہمارے پاس آئی ہے، مختلف روایتیں، لیکن آلموسٹ 60 ایئرس پہلے یا 65 ایئرس پہلے مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے خون حسین کا بدلہ لے لیا، لیکن امام نے ان جملوں کو رکھ کے ہر دور کے شیعہ کو، لڑکا ہو لڑکی ہو عورت ہو مرد ہو، ان کے کانشیس کو ہلایا ہے، ان کے شعور کو بیدار کیا ہے کہ دیکھو ابھی خون کا بدلہ باقی ہے۔ تو یہ کب ہوگا خون کا بدلہ؟ آج اور کل نہیں ہوگا، اس وقت ہوگا کہ جب مولا حسین کا یہ فرزند جو پردہ غیبت میں ہے وہ جب انشاءاللہ ظہور کریں گے، تو ظہور کے بعد ہی ایک اور کربلا سجائی جائے گی، جو کربلا 61 ہجری میں ہوئی، جس کا آغاز آج کی رات سے شروع ہو گیا۔ 28 رجب 28 رجب 60 ہجری میں آغاز کربلا ہے۔ مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، یا آغاز کربلا کا آغاز ہو گیا۔ اور مولا حسین کا یہ جو پورا کارنامہ ہے، یہ پورے کارنامے میں جو مولا حسین پہ ظلم ہوا، اس ظلم کا بدلہ ان کا بیٹا آ کے لے گا۔ تو ایک کربلا اور سجائی جائے گی، کربلا ہی کے میدان میں سجائی جائے گی، لیکن اس وقت ان کے ساتھ 72 تو ہوں گے، کربلا کے 72 شہید اٹھائے جائیں گے، اور ظالمین کا لشکر، یزید کا پورا لشکر اٹھایا جائے گا۔ وہاں پہ جنگ ہوگی، عظیم جنگ ہوگی، اور سارے کربلا والے اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ
لاکھوں لوگ ساتھ رہیں گے، مولا حسین کے ساتھ لاکھوں لوگ رہیں گے۔ راوی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کربلا میں تو صرف 72 تھے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ تو آپ امام کا جملہ ہے، چھٹے امام کا جملہ کہ پوری زندگی پوری لائف، میں اپنی زبان میں بول رہا 60 70 80 90 ایئرس میں، پوری زندگی میں ہمارے چاہنے والے اگر دل کی گہرائی سے فرام یور ہارٹ ایک مرتبہ بھی اگر تم کہو گے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا حسین کی نصرت کرتا، کاش میں کربلا میں ہوتا تو امام حسین کے لشکر میں شامل ہوتا اور اپنی جان کو قربان کرتا۔ تو کہا جس نے بھی ایک مرتبہ بھی کہا اس کو اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ یہ کتنا اچھا موقع ہے، یہ کتنا اچھا چانس ہے ہم سب کے لیے، وہ لندن کا شیعہ ہو، امریکہ کا شیعہ ہو، یورپ کا، کینیڈا، آسٹریلیا، کہیں کا، نیوزی لینڈ کا، یا سب کانٹیننٹ کا، یا گلف کا، اگر تم نے دل میں ایک دفعہ کا، اسی لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ if you follow the path of امام حسین، مولا حسین کے راستے پہ چلو اور زیارت امام حسین روز پڑھو، اور روز پڑھ کے یہ جملہ جب بھی تم فیا لیتنی کنتو معکم پہ پہنچو تو دل میں ایک لمحہ رکو، ایک سیکنڈ رکو، رک کے دل میں یہ خواہش پیدا کرو، روٹین میں ایسا تیز مت جاؤ، ایک سیکنڈ رکنا، ایک سیکنڈ، اور دل میں بولنا، ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بولے، تم دل میں یہ بولو مولا مولا ہم کو موقع دو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے خون کا بدلہ لیں۔ تو چھٹے امام بولے کہ تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ یہ عورت بھی بولے، لڑکی بھی بولے، لڑکا بھی بولے، مرد بھی بولے، جب بھی زیارت امام حسین پڑھنا یہ ضرور بولنا۔ اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو لشکر میں شامل کیا جائے گا، اور جب تم لشکر میں شامل ہوگے تو پورے کربلا والوں سے تمہاری ملاقات ہوگی، مولا حسین کے ساتھ مولا عباس بھی ہے، جناب علی اکبر و قاسم و اون و محمد، سب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ بہترین موقع چاہنے والوں کو ملنے والا ہے کہ جب آپ یہ دعا کریں گے، دل سے دعا کریں گے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یا سار اللہ وابن سارے، کیا حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی باقی، اور آپ کو معلوم ہے جب یہ لشکر تھا، یہ لاکھوں کا لشکر مولا حسین کے ساتھ ہوگا، جن جن لوگوں نے خواہش کی ہے ان کو مولا چانس دیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اب مولا عباس جو کمانڈر ان چیف تھے مولا حسین کے لشکر کے، سپہ سالار تھے، اب علم مبارک زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہوگا، مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، زمانے کے امام کے ہاتھ پہ ہوگا، اور امام زمانہ لیڈ کریں گے اس لشکر کو۔ تو جتنے مولا کے چاہنے والے ساتھ ساتھ چل رہے ان سب کو یہ موقع ملنے والا ہے۔ دوستو دس از دا گولڈن چانس، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو اس دنیا میں رہوں، زندہ رہوں، جتنے دن زندہ رہوں، اس کے بعد مر جاؤ، نہیں، تمہاری زندگی کی خواہش ہونا کہ تم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ آج ہم کو موقع نہیں مل رہا، کل موقع ملے گا، اسی لیے دعا عہد لاسٹ ٹائم میں نے بولا تھا۔ اور یہ سار اللہ اب نصارے، جب بھی سار اللہ اب نصارے پہ پہنچنا تو یہ دعا کرنا کہ مولا گیو اس چانس، مولا ہم کو موقع دو کہ ہم انشاءاللہ لشکر امام میں، آپ کے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اور آج 28 رجب کی رات غم کی تاریخ ہے، کربلا کا آغاز ہو گیا۔ اس کربلا کی جنگ کو مکمل جنگ ہوگی، ابھی جنگ مکمل نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے، اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک زمانے کا امام ظہور نہیں کرتا۔ اب دل کی گہرائی سے آج کی رات دعا کرنا، آج کی رات جب تم گریہ کرنا، جب ماتم کرنا، پرسا دینا، تو یہ دعا کرنا کہ اللہ تو میرے امام کے لشکر میں ہم کو شامل کر دے، اللہ تو ہم کو میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ ہم امام سے، اس لیے کہ تم جتنا دل سے مانگو گے اتنا امام سے کے لشکر میں تم شامل ہوگے۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا آج، اس لیے کہ آج مسائل بھی کافی تھوڑی دیر تک پڑھنا ہے، اس لیے کہ آج غم کی رات ہے۔ تو اور انشاءاللہ میں بتاؤں کہ نیکسٹ 2 ویکس، جب انشاءاللہ 15 شعبان تک نیکسٹ 2 ویکس کے جو میرے لیکچرز ہیں انشاءاللہ
وہ ظہور امام تک لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. مولا کے ظہور کیسا ہوگا وہ انشاءاللہ 15 شعبان تک، اس لیے کہ 15 شعبان ایک تاریخ بھی آنے والی ہے جو مولا کی ولادت کی تاریخ ہے. برتھ ڈے آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، میرے مولا کی برتھ ڈے آ رہی تو، اور وہ ایک تاریخ ظہور امام کی بھی تاریخ ہے. 4 ڈیٹس میں وہ ایک ڈیٹ ہے کہ جس میں میرے مولا کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. عاشورہ ایک تاریخ ہے، 15 شعبان ایک تاریخ ہے، 25 ذیقعدہ ایک تاریخ ہے جس دن زمین کو اللہ نے بچھایا تھا، اور 23 رمضان شب قدر، یا 19 رمضان ہے یا 21 رمضان ہے یا 23 رمضان ہے، 12 یہ 3 ڈیٹس میں سے کوئی ایک شب قدر کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی امام کے ظہور کی تاریخ. لیکن ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق، وہ اپنے بندے کا ظہور اس وقت کرا سکتا. بہرحال تو یہ ڈیٹس بھی معصوم سے ہمارے پاس آئے. تو بہرحال نیکسٹ 2 لیکچرز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظہور امام تک جائیں گا. ویری ویری امپورٹنٹ لیکچرز ہے وہ، کمنگ 2 لیکچرز انشاءاللہ. تو دوستو میں کہہ رہا کہ سار اللہ وابنا سارے، کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ہمارے بیک آف اوور مائنڈ یہ رہنا ابھی کہ ایک موقع ملنے والا ہے. وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے چانس، وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ون چانس، وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ون چانس. یہ بیک آف یور مائنڈ رہنا تمہارا کہ امام آئیں گے اور میں امام کے لشکر میں شامل ہوں، امام آئیں گے اور میں امام کے لشکر میں شامل ہوں گا. تو جب وہ ظہور کے واقعات پڑھوں گا انشاءاللہ، تو جب بتاؤں گا کہ کون کون آئے گا، کیسے کیسے امام کا ظہور ہوگا اور ہم کیسے جائیں گے مولا کے پاس انشاءاللہ. تو اس کے لیے یہ جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے، اس ڈے ٹو ڈے لائف میں امام کو پکارو. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ظہور تک انتظار کرو، تم آج امام سے مل سکتے. آج دیکھیے ہم نہیں مل سکتے، امام چاہے تو آج ہم سے مل سکتے. ویسے پکارو تو امام کو، ویسے آواز تو دو امام کو، امام کو سے کلوز ہونے کی کوشش تو کرو. اس کے بعد دیکھو کہ امام تم سے ملتا کیسے. وہ کریم ابن کریم ہے. ملاقات امام کی جو بکس ہے اس میں کئی واقعات ہیں کہ امام کیسے آئے، امام کیسا ملتے ہیں. میں تاریخ کا ایک واقعہ، مشہور واقعہ ہے، آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تاریخ کا مشہور واقعہ، بحرین، یہ جو امیریٹ ہے بحرین گلف کا، آج سے 200-250 سال پرانی بات ہے، 300 سال پرانی بات ہے. ابھی بھی وہاں پر بحرین میں اس مرد مومن کی گریو ہے جس کو ابو رمانہ کہتے ہیں. ابو رمانہ، عربی میں انار کو رمان کہتے ہیں، رمانہ، تو اس کو ابو رمانہ کہتے ہیں اس بندے کو. ان کا نام ہے محمد ابن علی. یہ 250-300 سال پرانا واقعہ، ویری ویری فیمس. لیکن اس واقعے میں 2 یا 3 کمپلیٹ میسیجز اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے. ہاؤ ٹو پریپیئر امام. 28 رجب کی مجلس ہے، اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھا کہ کربلا کی تیاری. آج ہم ہر شیعہ کے دل میں ایک تکلیف ہے، ایک درد ہے کہ میرا مولا حسین مدینہ چھوڑ دیا. کاش ہم ہوتے حسین کے ساتھ تو مولا حسین کا ساتھ دیتے، ان پہ اپنی جان کو قربان کرتے. موقع ملے گا، آج دعا کرو کہ جو ظلم عظیم اولاد بی بی فاطمہ پہ ہوا، مظلوم بی بی کی اولاد پہ ہوا، اس ظلم کا بدلہ لینے والا پردے غیبت میں ان کا بیٹا، اس لشکر میں ہم شامل ہونا اور ہم مولا کی نصرت کرنا. بحرین اس وقت دشمنان اہل بیت کا شہر تھا، انگریزوں کی حکومت تھی وہاں پہ. وائسرائے تھا، برٹش وائسرائے تھا، اور بالکل کم شیعہ تھے، 8-10 ہزار شیعہ تھے. باقی پورا امیریٹ جو ہے دشمنان اہل بیت سے تھا. لیکن اب بحرین میں 70 سے 80% اور آئی کین سے 90% شیعہ نے حیدر کر رہا ہے آج. لیکن 200-250 سال پہلے سارے دشمن تھے، شیعہ بہت کم تھے، مائنورٹی میں تھے. لیکن آج دشمن اہل بیت مائنورٹی میں اور شیعہ جو ہے میجارٹی میں. اس وقت شیعہ مائنورٹیز میں تھے. وہاں کا جو وائسرائے تھا، برٹش وائسرائے، اس کا ایک
پرائم منسٹر بھی تھا وہ یا منسٹر تھا, وزیر کہلایا گیا. بڑا مشہور واقعہ ہے, لیکن ایک کمپلیٹ میسیج میری زبان سنیں کہ کمپلیٹ میسیج چاہنے والوں کے لیے ہے. تو اس وزیر نے صبح صبح اس واسرائے کے پاس 4 یا 5 انار سمجھتے ہیں آپ, انار جو ہے, انار لے کر گیا, بڑے بڑے انار لے کر جا کر بتایا کہ اس کے اوپر ایمباس کرے ہوئے نام ہے, جس میں میرے مولا کا نام 4 نمبر پہ, 4 نمبر پہ, پہلے وہ دوسرے نام ہے. جا کے کہا دیکھ یہ جھاڑ پہ پیدا ہوئے اللہ کی طرف سے, اور امام علی 4 خلیفہ ہے, اور یہ 3 جو ہے یہ پہلے, اور یہ جو شیعہ لوگ ہیں بحرین کے, یہ علی کو پہلا مانتے ہیں. تو ان کو بلا اور ان کو بلوا کے پوچھو یہ کیا ہے, اس کا جواب مانگو کہ کسی نے کیا تو نہیں. یہ جھاڑ پہ, ٹری کے اوپر, انار کے جھاڑ کے اوپر یہ انار آئے ہیں, اور یہ شان ہے اللہ کی کہ اس کا یہ معجزہ ہے کہ اس طرح کے انار بھیج کے اس نے ایک پیغام دیا, اس طرح کی باتیں کر کے 4 انار لے جا کے سامنے رکھ دیے. رکھنے کے بعد اس واسرائے سے کہا اس کو ان لوگوں کو بلاؤ. تو اس نے بحرین کے جو اس وقت علماء تھے, ان میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے محمد علی صاحب, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ, اور اس دور کے مولا کے چاہنے والوں کا بڑا امتحان تھا, اللہ ان کے درجات بلند کرے. ان کو بلایا, 3-4 علماء آئے, جو بھی آئے, ایک ڈیلیگیشن آیا. جب آیا دربار میں تو اس واسرائے نے انار کو سامنے رکھ دی, رکھ کے کہا اس کا جواب دو. انہوں نے کہا ہم کیا دیں گے جواب, کہ یہ دیکھو جھاڑ کے اوپر آیا, یہ اللہ کی طرف سے آیا, تم اس کا جواب دو. انہوں نے کہا ہم کیا دیں گے جواب, ہم سے کیا مطلب. تو دیکھو یہاں پر امام علی کا نام 4 نمبر پہ, میں بول رہا امام علی کا نام, وہ کہہ رہا مولا امام علی, تو اس نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا, اس نے کہا دیکھو امام علی کا نام 4 نمبر کے اوپر ہے, اور تم علی کو کیا مانتے ہو. ان لوگوں نے کہا ہم خلیفۃ بلا فصل مانتے, ہم بلا فصل مانتے, رسول کے فوراً بعد مانتے. اس نے کہا تم کیسے مانتے, اللہ دیکھو جھاڑ پہ انار دے رہا جس میں علی کا نام 4 نمبر پہ, تم علی کو 4 مانو. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مان سکتے. تو کہا مانو یا اس کا جواب دو, دلیل لاؤ کہ کیا یہ جو آیا ہے یہ کیسے آیا, اس کی دلیل لاؤ, ورنہ تم کو علی کو ایسے ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے. کہا اگر تم دلیل نہیں لاؤ گے, دلیل نہیں دو گے, تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. کنڈم ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یا تم علی کو ایسے مانو یا تم کو دلیل لاؤ, اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے. کہا نہیں, تجھے جواب دینا. اب کچھ سمجھ میں نہیں ہے. اللہ اس امتحان سے, اللہ اس امتحان مولا کے چاہنے والوں سے ہم سے نہ لے کہ جہاں ایمان کو بیچنے کی بات خدا نخواستہ آ جائے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا یہاں پہ یوتھ کو, تم ہر چیز میں کمپرومائز کرنا, لیکن ولایت علی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ولایت علی اور عزاداری حسین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اس میں کمپرومائز کرو گے تو سوائے ڈیزاسٹر کے تمہاری لائف میں کچھ نہیں. میں لڑکا لڑکیوں کو بھی بول رہا یہ بات کہ شادی کے لیے کبھی کسی غیر مذہب کے لڑکے سے شادی نہیں کرنا. تھوڑی دیر کے پلیزر کے لیے تم ولایت امیر المومنین میں کمپرومائز نہیں کرنا. کیسے کیسے امتحان دے کر عاشقیت یہاں پر تک پہنچی ہے. زمانے کے امام کو اگر تم راضی رکھنا چاہتے, میں ان لڑکیوں کو بول رہا ہوں اور ان لڑکوں کو بول رہا ہوں کہ جو آج سب سے بڑا ہماری کمیونٹی کا ایک پرابلم بھی ہو گیا پوری دنیا میں, میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس سے میں بڑی احتیاط سے پڑھا. آپ نکاح کر رہے ہیں صرف تھوڑی دیر کے پلیزر کے لیے, اور پوری زندگی اپنی, پوری لائف اپنی ولایت علی کو تم نے کمپرومائز کر لیا. کیسی کیسی قربانیاں سیکریفائس دے کر اس امیر میرے مولا کی ولایت کو لوگوں نے پروٹیکٹ کیا, سیف کیا, بچایا. ہمارا بھی فرض ہے. یہ غیبت امام میں, یہ ہائر اوکلٹیشن میں شیعہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اسی لیے ماں سے کہتا کہ اپنے بچوں کو جو ریس کرو حلال رزق سے ریس کرو, حرام پیٹ میں جانے مت دو, اور اپنے بچوں کو ایسا ریس کرو بچپنے سے,
ایسی تربیت دو کہ تمہاری لڑکی اگر 1,00,000 لڑکوں کے بیچ میں بھی ہے تو وہ ولایت علی کو پروٹیکٹ کرے. دس از یا سار اللہ وابن سارے. وہ لوگ جائیں گے مولا کے ساتھ. اولاد کا پروٹیکشن سب سے بڑا پروٹیکشن ہے, یاد رکھو. یہ نسل کی حفاظت, جنریشن کا پروٹیکشن, یہ امام علی کی ولایت اور عزاداری حسین کو تم نے اگر پروٹیکٹ کر لیا تو پھر ایسے لوگ مولا کے لشکر میں شامل ہوں گے. خالی بیٹھ کے یہ بولنے سے نہیں ہوتا کہ مولا آپ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے. بابا واٹ آر یو ڈوئنگ ان ہائر اوکلٹیشن؟ کیا کر رہے تم یہ غیبت کبریٰ میں؟ کم از کم اپنی اولاد کو بچا لو. میں کیا کروں, پوری تقریر اس پہ کر دو. آج اتنا بڑا غم کا دن, سوچو کرو 28 رجب. خالی یہ سوچنا نہیں ہے کہ مجلس کر لیے تو کافی نہیں, سوچو کہ مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی. اگر آج more than 1 billion Muslims لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تو وہ اس قربانی کا صدقہ ہے, اس سیکریفائس کا صدقہ ہے جو زمانے کے امام نے کربلا کے میدان میں دیا, جو مولا حسین نے دیا, جو آج سے جس کا آغاز ہو گیا. اور امام کو اگر راضی کرنا, زمانے کے امام کو راضی کرنا ہے تو امام علی کی ولایت کو بچا لو. ایمان میں اتنے مضبوط رہنا, اپنے بلیو میں اتنے اسٹرانگ رہنا کہ کتنے بھی طوفان آ جائیں, تمہارا بلیو ہلنے نہ پائے. لڑکیوں سے بول رہا, لڑکوں سے بول رہا, یہ مت بولو وہ اپنے مذہب پہ چلے گا میں اپنے مذہب پہ چلوں گی. جب میرے سامنے لڑکیاں کہتی ہیں I always say کہ یہ بولو بچے کس کے مذہب پہ چلیں گے. شادی کے بعد اگر وہ کہہ دے کہ تم اپنی بیٹی کا نام وہ رکھو تو تم رکھو گی, بیٹے کا نام وہ رکھو تو تم رکھو گی تم نام. قاتلان مظلوم بی بی زہرا کے نام رکھو گے. کس چیز میں کمپرومائز کر رہا ہے؟ نو کمپرومائز ان ولایت علی و عزاداری حسین. ایک سال بعد پڑھے محمد و آل محمد پر. شیخ محمد علی نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا نو. حاکم وقت نے کہا نو, تم کو جواب دینا پڑے گا. جب فورس ہوا وہ سمجھ میں نہیں آیا شیخ کے, بولتا ہے ابھی جواب دو. پوری شیعت ان کے ہاتھ میں, کمپرومائز نہیں کیا. اپنے امام پہ اتنا بھروسہ تھا. کہا اس واسرائے سے کہا اچھا ایسا کر, مجھے 3 دن کی مہلت دے دے. Give me 3 days, I'll answer you. Give me 3 days. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے اٹھے, اپنی بستی میں آئے, اپنے لوگوں میں آئے. لوگوں میں آ کر میٹنگز ہوئی. سب پریشان, عورتیں پریشان, مرد پریشان, بچے پریشان کہ اب کیا ہونے والا ہے. خدا نہ خواستہ 3 دن کا تو ٹائم مانگا ہے, اب جواب کہاں سے ملے گا؟ تو کہا سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہترین اس وقت یہ ہے کہ ہم صحرا میں جائیں, ڈیزرٹ میں جائیں. پورے لوگوں میں 3 آدمی کو چنا گیا. کہ پوری بستی روزہ رکھے گی, پورے مرد عورت سب روزہ, بچے روزہ رکھیں گے, اور ایک آدمی صحرا میں جائے گا, ڈیزرٹ میں جائے گا, رات بھر امام سے استغاثہ کرنا. اب امام ہی کو بلانا, سوائے امام کے اب کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. کتنا یقین آ گیا کہ اب امام دیکھو کیسے مدد کرتا ہے. امام کو پکاریں گے, امام کو بلائیں گے اور امام سے اس کا جواب لیں گے. یہ یقین ہے ہمارے پاس. اپنے کاموں میں, اپنی پریشانیوں میں امام کو یاد کرتے ہو, امام سے رجوع کرتے ہو. میری خواہش ہے آپ سے 25ویں لیکچر میں سفر امام حسین کی مجلس پڑھ رہا, ہر کام میں زمانے کے امام کو شریک کرنا, روزانہ امام کو سلام کرنا, ہر دعا میں یا فرزند مظلوم بی بی زہرا بولنا, ہر زیارت امام کو نظر کرو, صدقہ امام کے لیے دو, تصور امام زمان اپنے ذہن میں رکھو. حالات بہت خراب ہیں, ایول ورلڈ ہے, اللہ ہم کو معاف کر دے.
سب روزہ رکھے اور ایک آدمی صحرا میں گیا, رات بھر اس نے عبادت کی, رات بھر استغاثہ کیا امام سے. میں انشاءاللہ آخری میں بتاؤں گا استغاثہ کیا تھا. استغاثہ کیا, تڑپتا رہا, روتا رہا, رات بھر مولا کو پکارتا رہا کہ یا فرزند زہرا, یا فرزند مظلوم بی بی زہرا, ہماری مدد کو آ کے ہم کو بچا لو. جب صبح میں نماز کے بعد وہ اپنے شہر میں آیا, سارا شہر انتظار میں, کیا امام سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں, امام سے نہیں. اب کتنے دن رہ گئے؟ صرف 2 دن رہ گئے. آپ سوچو, میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا, آپ آسانی سے سن رہے. 2 دن رہ گئے. 2 دن میں اگر امام مدد نہ کرے تو اپنے ایمان کو بیچو یا اپنی جان دے دو. سب قتل ہو جائیں گے, مر جائیں گے, یا اپنے ایمان کو بیچ دینا ہے, ادھر چلے جانا ہے. کتنا سخت امتحان تھا بہن والوں کے ساتھ. دوسرے دن دوسرے عالم دین کا سہرا, دن بھر روزہ سب رکھے, رات میں اس کو شارٹ کر رہا, رات بھر استغاثہ, رات بھر پکارتے رہے. اور صبح نماز کے بعد پھر وہ سٹی میں آئے. پورا شہر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, کیا امام سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئی امام سے ملاقات. اب کیا تھا؟ اب ایک دن رہے. جب میں کتنی آسانی سے بول رہا, اب جسٹ امپورٹنس سمجھے اس کی. بس ایک دن رہ گیا, 24 آورس. اگر یہ 24 آورس میں امام نہ آئے تو کیا ہونے والا ہے؟ اور حکومت ختم کر دے گی, یا سارے کے سارے ایمان کو بیچ دو, ادھر چلے جاؤ. میں کتنی آسانی سے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے. ان کے دلوں کی حالت دیکھو کیا تھی, ان کا درد کیا تھا, ان کی تکلیف کیا تھی, ان کی پریشانی کیا تھی. ہر انسان, ہر بچہ تڑپ تڑپ کے رو رہا, کرب کے عالم میں پکارے جا رہے, مولا پلیز مدد کرو, مولا آپ میں ہماری مدد کرو, مولا آپ ہماری مدد کرو. تڑپتے جا رہے, روتے جا رہے کہ مولا کیسے ہوگا. اگر یہاں تک کا دن گزرا, رات آ گئی, آخری رات ہے. میں کہوں کہ زندگی کی آخری رات ہے, زندگی کی آخری رات ہے. میرا مولا اب 3rd ڈے جو ہے, شیخ محمد علی صاحب جن کو ابو رمانہ کہتے ہیں, بحرین میں جن کا مزار ہے, آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور دعائیں مانگتے ہیں. آج بھی فیض حسینی جاری ہے ان کی لہر سے, ابو رمانہ کی. اب یہ گئے رات, یہ آخری رات ہے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں, محمد وآل محمد پر. آج میں نے ویکسین لے لیا. میں اس وقت انڈیا میں ہوں, حیدرآباد میں. آئی ہیو ٹیکن دا ویکسین, فرسٹ ڈوز, فرسٹ شاٹ جس کو آپ بولیں گے, وہ میں نے لیا ہے. اس لیے کہ آئی ہیو گاٹ لاٹ آف ٹریولنگ. اور پھر 28 ڈیز کے بعد بیفور رمضان دوسرا شاٹ لینا پڑے گا. تو بہرحال ہم اوکے نا, دعا کریں کہ مولا سب سلامت رکھے صحت کے ساتھ. تو ہوا کیا, اب یہ گئے شیخ محمد علی. شیخ محمد علی پہنچے. اب آپ یو کین امیجن ان کی تڑپ کیا تھی. رات بھر عبادت کرتے رہے, استغاثے کرتے رہے. شب نماز پڑھی. شب نماز کتنا قریب کرتی ہے امام سے, میری خواہش ہے, ہاتھ جوڑ کے بول رہا, دعا کرنا بس. شب نماز پڑھی یقین کو بڑھانے کے لیے. زیارت عاشورہ کا عمل کیا. زیارت عاشورہ کے بعد زیارت جامعہ پڑھا. زیارت جامعہ کے بعد زمانے کے امام کا وہ عمل کیا. زیر سما 15 مرتبہ صلوات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. 186 ٹائمز, 186 ٹائمز, یا حجت القائم, 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 یہ 3 ورڈ. اس کے بعد 15 ٹائم پھر صلوات پڑھی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. خاک شفا کو, سجدگاہ کو بلند کیا آسمان کی طرف اندھیرے میں کر کے کہا, پروردگار اس امام کا واسطہ,
زمانے کے امام کو واسطہ دیا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا، مولا حسین کا، محمد اور آل محمد کا، بی بی نرجس خاتون کا، میری مظلوم بی بی زہرا کا سلام اللہ علیہ، کہ مولا آپ آ کے مدد کر. یہی بولے جا رہے تھے مولا ہم کیا کریں گے، ہم بے وارث ہیں مولا اس وقت، مولا آپ ہمارے وارث ہیں. دیکھیے میں دعا کے طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. مولا آپ ہمارے وارث ہیں، آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، آپ ہم کو بچانے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہے. اگر آپ آ کے نہیں بتائیں گے مولا، آپ آ کے نہیں بچائیں گے تو اس وقت ہم کو کون بچائے گا؟ ہم کو ایمان کو خدا نخواستہ بیچ دینا پڑے گا، یا ہم اپنے بچوں کے گلوں پہ چھری چلانا پڑے گا. کہ دوستوں میں بڑی آسانی سے بولے جا رہا اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں. یو کین امیجن کہ باپ کے لیے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری پہننا آسان بات نہیں. مسلسل تڑپتے رہے، پکارتے رہے، گریا کرتے رہے کہ مولا پلیز کم اینڈ ہیلپ اس، پلیز کم اینڈ ہیلپ اس. شیخ محمد علی کہتے ہیں کہ پوری رات گزری، صبح آسمان پہ تہجد کا ستارہ بلند ہو گیا، تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہے، پورا شہر دعا مانگ رہا، یہ صحرا میں اکیلے امام کو پکار رہے. اتنے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت جوان سامنے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے رک کے کہا کہ اے شخص تو کس کو پکار رہا؟ تو شیخ محمد نے کہا پلیز آپ جائیے یہاں سے، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں اپنے زمانے کے امام کو آواز دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے زمانے کا امام ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ابو رمانہ نے کہا کہ اگر آپ میرے زمانے کے امام ہیں تو مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں پکار، میں کیوں آواز دے رہا، اور میرا مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا، یہ میرا مولا تھا، کہا کہ شیخ محمد علی، شیخ یہ جو انار ہے تو جا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس شخص نے، اس وزیر نے، اس کے بعد کہا اس وزیر کے کفر کو، اس وزیر کے کفر کو، لفظ کفر استعمال کیا، جا کے اس کے گھر میں واسرائے کو ساتھ لے کے جانا، اس حاکم وقت کو ساتھ لے کے جانا، اور اس کے گھر میں اس وزیر کے کفر کو ظاہر کرنا. انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ یہ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے گھر جانا، اس کے گھر میں جب تم انٹر ہوگے، مثال کے طور پہ سیدھی طرف زینہ ہے، سٹیپس ہے، اس پہ چڑھنا، چڑھنے کے بعد پھر لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک روم ہے. مولا نے پورا نقشہ کھینچ کے بتایا، ایک روم ہے، روم میں انٹر ہونا. جب تم روم میں انٹر ہوگے تو اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک کبرڈ ہے، ایک المارہ ہے، المارے کے نیچے اس نے کئی سانچے بنے، سانچہ سمجھتے ہیں، کئی سانچے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ نام امباس کرے ہوئے ایسے. تو جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سانچے کو اس انار میں پنا دیتا ہے، اور جب انار بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے پر یہ امباس ہونے لگتا ہے، امپریشن پڑنے لگتا ہے، امباس ہونے لگتا ہے. کہا کہ اس سانچوں کو نکالنا وہاں سے، اور نکال کر، اور یہ کہا کہ تو اس کا جواب دربار میں نہیں دینا، بلکہ اس حاکم وقت کو یہ بولنا کہ میں اس کے گھر چلوں گا اور آپ میرے ساتھ چلیں، اور پورے حاکم وقت کو اور اس کو گھر لے کر آؤ، اس کے گھر پہنچو، گھر پہنچ کے زینے پہ جاؤ، پھر لیفٹ سائڈ پہ جاؤ، وہ روم میں انٹر ہو، روم میں انٹر ہونے کے بعد لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک المارہ ہے، اس المارے میں نیچے کا حصہ کھولو، نیچے کا حصہ کھولنے کے بعد وہ سانچوں کو نکالو، سانچوں کو نکال کے اس حاکم وقت کو بتاؤ کہ دیکھو یہ اس کے اندر یہ نام ایسے لکھے ہوئے ہیں، اور جب یہ چھوٹے انار ہوتے ہیں اس میں پنا دیتا ہے، اور جب انار بڑھنے لگتا تو اس کے اوپر یہ امپریشن آتا، اور وہ یہ انار ہے، اس کے کفر کو ظاہر کر دینا، اس حاکم وقت کے سامنے اس کے کفر کو ظاہر کر دینا. جب یہ کہا، جواب مل گیا، مولا سے ملاقات ہوگی. ایسے ملاقات ہوئی، سمجھ رہے آپ؟ آج کے دور میں ہائر اوکلٹیشن میں ہم گناہگار ہیں، آنکھیں گناہگار ہیں. دعا میرے مولا ان گناہگار آنکھوں سے اپنی زیارت کرا دو مولا انشاءاللہ. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اب سننا اصل جواب.
جب مولا نے سب بتا دیا، عبور شیخ محمد کہتے ہیں میرا مولا اتنا حسین ہے، میرا مولا اتنا خوبصورت، تیرا معصومین کا وارث ہے، تیرا خواہش کرو، خواہش کرو، دعا کرو آج کی رات کہ مولا حسین اپنے اس فرزند کی زیارت کرا دو انشاءاللہ، مظلوم مولا اپنے اس بیٹے کی زیارت کرا دو انشاءاللہ۔ اس نے کہا، شیخ محمد نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے، مولا آپ 3 دن کے اگر یہ جواب دینا تھا تب فرسٹ ڈے آ کے کیوں نہیں دیے؟ پلیز غور سے سنو، غور سے سنو، مولا اگر آپ کو یہ جواب دینا تھا آپ فرسٹ ڈے کیوں نہیں آئے؟ آپ کو معلوم ہے ہم کتنے پریشان تھے، ہمارے بچے کتنا رو رہے تھے، ہماری عورتیں کتنی پریشان تھی، مولا آپ کو یہ جواب دینا تھا اتنا آسانی سے، اتنی سہل انداز سے، تو مولا آپ فرسٹ ڈے آ کے مدد کرتے۔ ہم مسلسل پکار رہے تھے، 2 دن سے پکار رہے، کل کی پوری رات میری گزر گئی اور بالکل صبح آپ نے آ کے مجھے آنسر کیا، مولا آپ کیوں نہیں آئے؟ مولا یہ رونے لگا، رو کے کہنے لگا یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، اب فرسٹ ڈے آ کے بتا دیتے۔ بس دوستو غور سے سنو، میرے 25th لیکچر کا کمپلیٹ میسج کہ ہاؤ ٹو کال امام، ہاؤ ٹو ٹرسٹ یور امام، اگر آج کی میری اس لیکچر کے بعد، مجلس کے بعد تمہارا یقین بڑھ گیا تو میرا مقصد، آج میرے 25 لیکچرز کا مقصد پورا ہو گیا کہ کسی ایک لڑکا یا لڑکی میں امام کے اوپر وہ ٹرسٹ پیدا ہو گیا جو امام چاہتا ہے ہمارے اوپر، وہ ٹرسٹ آ گیا تو میرے آج 25 لیکچرز کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہوا کیا؟ جب اس نے یہ کہا کہ مولا آپ کیوں نہیں آئے، تو میرا مولا نے 3 دن کے بعد مولا آپ کیوں آئے، بس میرے مولا نے کہا کہ اے محمد علی، جملہ غور سے سنو، اے محمد علی اس میں غلطی میری نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے۔ محمد علی رونے لگے، رو کے کہا مولا میں 3 دن سے ہم لوگ آپ کو پکار رہے، پھر بولا مولا میں 3 دن سے آپ کو پکارا، آپ لاسٹ مومنٹ پہ آگے بتائے مولا آپ کی میری کیا غلطی ہے؟ مولا تو اس وقت امام نے کہا ہے محمد علی جب دربار میں تیرے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا تو اسی وقت تو نے یہ کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، تو نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ کیا میری ذات پہ تجھے بھروسہ نہیں تھا؟ کیا میری ذات پہ تجھے ٹرسٹ نہیں تھا؟ تو یہ کہتا کہ میں اس لمحے بتاؤں گا تو میں دوسرے لمحے میں آ کے تیری مدد کرتا، تو نے 3 دن کی مہلت مانگی اس لیے ہم نے 3 دن کے بعد جواب دیا۔ ایسے ٹرسٹ کو بلڈ کرو۔ امام کیا کہہ رہا؟ ڈونٹ یو ٹرسٹ می، ڈونٹ یو ٹرسٹ می۔ ایک لمحہ ایسا، یا اللہ کے رسول سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ میری طرف دیکھو، میری طرف لک ایٹ می، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا تھا، ایسے کر کے گردن پہ رکھا تھا، گردن پہ رکھ کے کہا تھا کہ سنو اگر تمہاری گردن کے اوپر تلوار آ جائے اور تم حق پہ ہو، اگر تم اس وقت میرے بیٹا جو قائم ہے اس کو پکارو گے تو وہ اسی وقت آ کے مدد کرے گا۔ پہلے محمد نے آخری محمد کے لیے کہا ہے، ایسے ٹرسٹ کو پیدا نہیں، ٹرسٹ کو پیدا کرنے کے لیے زیارت امام زمانہ، دعا عہد، زیارت مولا حسین، الصدقہ، سلامتی کی نماز، رشتے کو مضبوط کرو، یہ عمل کرو، then you will see the کرم آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ بس دوستو بات کو یہاں روک رہا، نیکسٹ ویک انشاءاللہ یہیں سے لے کے چلوں گا، میرا وقت ہو گیا۔ آج سفر امام حسین کی رات ہے، بیک ٹو بیک مجلسیں ہیں، اس غریب کا سفر کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کوئی مظلوم بی بی زہرا کے دل سے پوچھے، کوئی فاطمہ صغرا کے دل سے پوچھے، شہزادی فاطمہ صغرا کے دل سے پوچھے کہ جس کے سامنے بھرا ہوا گھر اجڑ گیا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، جب یہ رات مدینہ منورہ میں آئی، شہزادی نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کر چلو، مجھے بابا کی لحد پہ لے کر چلو، نانا کی لحد پہ لے کر چلو۔
آخری مرتبہ زینب 18 بھائیوں کے ساتھ آخری مرتبہ مدینے میں چلی، نکلی گھر سے، 18 بھائیوں نے بہنوں کو گھیر لیا، میری شہزادی بھائیوں کے درمیان سامنے سامنے مولا عباس چل رہے، خبر رسول پہ گئی، اللہ ہم کو بھی جانا زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی، خبر رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مدینہ اور جنت البقیع کی، اللہ تو جنت البقیع کی تعمیر کرا دے انشاءاللہ اور روشن کر دے۔ بہن نے نواسی نے جا کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا، نانا آپ کی زینب آئی، نانا میں خدا حافظ بولنے آئی۔ آج شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ نانا خدا حافظ، کل جب بی بی زینب واپس آئیں گی تو آگے ایک جملہ بولیں گی اسی خبر پہ کہ نانا زینب آئی ہے لیکن حسین نہیں آیا۔ آج حسین کے ساتھ آخری مرتبہ بی بی زینب اپنے نانا کی لحد پہ آئی اور مولا حسین نے کہا، نانا آپ کا حسین آیا ہے، نانا خدا حافظ بولنے آیا۔ وہاں سے ماں کی لحد پہ گئے، ماں کی لحد پہ جا کے رخسارے کو رکھ دیا، کہا اماں خدا حافظ اماں۔ حسین نے کہا اماں میں وعدگاہ کو جا رہا، اماں جب بھی میں پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا۔ میرے مولا حسین نے کہا اماں جب بھی آواز دوں میری مدد کو ضرور آنا۔ عزیزو، بی بی کی ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا، بی بی نے تڑپ کے جب حسین نے کہا اماں خدا حافظ تو ایک آواز آئی جس کو شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پو میرا ہے پس۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ شہزادی کونین کی آواز تھی جسے عباس کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا۔ وہاں سے شہزادی گھر آئی، رات ڈھلی، صبح میں مولا حسین نے کہا کہ بہن جا کے سب سے کہو کہ سغرا کو خدا حافظ کہہ دو۔ عزیزو، ہر بی بی نے جا کے خدا حافظ کہا، علی اکبر نے بہن کو سینے سے لگا لیا، ماں نے جا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، شہزادی ام کلثوم نے اپنی بھتیجی کو سینے سے لگایا، عباس نے جا کے ماتا چوما، جب سب سے آخر میں شہزادی زینب گئی۔ سغرا نے جیسے ہی اپنی پھوپھی کو دیکھا، دوستو مولا تم کو آباد رکھے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، اللہ تم کو صحت کے ساتھ رکھے۔ جیسی شہزادی زینب نے سغرا کو سینے سے لگایا تو بچی نے دامن کو تھام کے کہا، پھوپھی اماں آپ بابا کو بولیے، اگر آپ بولیں گی تو میرا بابا ضرور سنے گا کہ مجھے ساتھ لے لو۔ عزیز و سغرا کا ہاتھ پکڑ کے بی بی زینب چلی مولا حسین کے حجرے کی طرف۔ جیسے امام حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب سغرا کو لے کے آ رہی تو بس دوستو مولا حسین نے کہا کہ زینب سغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ عزیزو، بی بی نے کہا بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہے، اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، بس یہ کہنا تھا۔ اب تک سغرا رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے۔ مولا حسین نے روتے ہوئے کہا کہ زینب میری جو اولاد ہے تم جانتی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، کوئی میرے نانا جیسی ہے، اور سغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے، اور جب شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھینی جائیں گی تو حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ فاطمہ کا چہرہ، میری ماں کا چہرہ ہو، اس کے سر سے چادر چھینی جائے۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا، میں نے مجلس ختم کر دی، میرا وقت ہو گیا۔ وہ لمحہ آیا کہ مولا حسین جا کر بیٹھ گئے، ہماریاں ایک ایک ہماری آنے لگی۔ جب لیلا کی ہماری آئی تو علی اکبر نے ماں کو سوار کیا،
رباب سکینہ اور علی اصغر کو لے کے چلی تو اس وقت چوتھے امام نے سوار کیا، ام فروا آئی تو جناب قاسم آگے بڑھ گئے، اسی طرح ایک ایک ہماری آتی رہی، بیبیاں سوار ہوتی رہی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، جب بی بی ام کلثوم آئی تو مولا عباس نے اپنی بہن کو سوار کیا۔ عزیزو آخری جب ہماری آئی تو مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے، مولا عباس نے قریب جا کر آہستہ سے کچھ کہا تو حسین خود اٹھے ہماری کے قریب آ گئے، عباس بھی آ گئے، علی اکبر، قاسم و محمد نے آ کے ہماری کو گھیر لیا۔ اب جو بی بی باہر آئی تو عباس نے اپنے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما، ارے آواز بلند ہوئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی۔ یہ مدینے کی شان تھی بی بی کی سواری کی، لیکن 11 محرم زینب نے تڑپ کے پکارا تھا کہ عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا، عباس آج تمہاری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، شہدانیوں کا واسطہ ہماری مختصر سی مجلس قبول کر لے، یہ مجلس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہر لمحہ زمانے کے امام کی معرفت میں اضافہ فرما، فرزند زہرا مظلوم بی بی زہرا کے اس مظلوم فرزند کو سلامت رکھنا، میرے مولا کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفا دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، ہم کو اس قابل کر کے ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکے۔ اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کو بخش دے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، اور 2 دن پہلے حیدرآباد میں ایک ینگ مومن کا انتقال ہو گیا، زیدی بھائی ہمارے، ان کے لیے، اور شیخ محمد علی جن کا میں نے نام لیا اس بحرین کے، وہ تینوں عالم دین، ابو رمانہ وہ لوگ، اور تمام ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمداران حسینی، مرجع عالم، ان مرحومین کے لیے میر انیس مرزا دبیر کے لیے پڑھ دیں، اور میرے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔